مسند صدارت کی رونق خلیفہ مجاز پیر طریقت جناب پیر صوفی محمد اکرم صاحب خلیفہ مجاز و خلیفہ مصطفیٰ آستانہ عالیہ شاہ الشریف میں اپنی بہت بڑی یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ اس عظیم نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ آستانہ مبارک پر حاضری کی سعادت میسر آئی۔ محترم المقام حضرت نے مجھے کئی بار محبت کا اظہار فرمایا، شفقت فرمائی، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہاں لوگ خود اپنی ریکویسٹ دیتے ہیں۔ میں یہ حضرت کی خلی اور شفقت سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ ہمارا ایک محبت کا تعلق ہے الحمدللہ، تو الحمدللہ ہم رابطے میں رہتے ہیں، اور کیوں نہ رہیں جو جماعت اتنی بہادری آپ کے دل میں آئے گا، ڈٹ جانا آپ کے دل میں آئے گا، صبر آپ کے دماغ میں چھائے گا، استقامت آپ کے قدموں کو تھامے گی، بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کا حوصلہ یہ حسین کے نام میں اتنا لطف ہے اور اتنی کشش ہے، اور اس لفظ کے اندر اتنی جاذبیت ہے اور فیض ہے کہ یہ نام آتے ہی انسان کے احوال میں، اس کے احساسات میں، اس کی طبیعت کے اندر خود بخود یہ احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہ بات ہے جو آپ بھی محسوس کرتے ہیں، میں بھی، ہم سارے محسوس کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہو نہیں سکتا جس میں ایمان اور اسلام کی طاقت کا کوئی عنصر بھی موجود ہو اور وہ حسین کے نام آئے اور اس میں یہ جذبات ابھرے نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کسی جگہ پر بھی بہادری شجاعت کا ذکر کرتے جاؤ گے تو جہاں حسین کا نام آئے گا وہاں کسی کا نام نہیں آئے گا، اور جہاں حسین کے بعد اگر کوئی نام اس سے اوپر نام آئے گا تو حضرت علی کا نام۔ یہ الحمدللہ نقشبندیہ فیض ہے، سبحان اللہ۔ مگر آپ نے دیکھا ذکر امام علی مقام کی محفل کو سجایا گیا، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس نام کی برکتیں، اس کام کی برکتیں، ان کے مشن کا فیض حسین گرا کیوں تھا، امام حسین نے اتنا بڑا مارکہ لڑا کیوں، اور وہ 72 تن شہید ہوئے کس لیے، کم سے کم ہمیں پتہ تو چلے وہ فلسفی کیا ہے، وہ ریزننگ کیا ہے، اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے، وجہ کیا تھی۔ اور پھر دوسری بات جو حضرت نے مجھے فرمایا، بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تھوڑی واقعات بھی بتائیں تاکہ ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے کہ کس مقام پر جا کر انہوں نے قربانی پیش کی۔ تو جو پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو امام حسین کا سب سے بڑا کارنامہ کربلا کے ماحول میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے آزمائش کے طریقے قرآن نے بیان کیے، قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، ہم بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو لے کر آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کو لے کر آزمائیں گے۔ تو گویا خوف، بھوک، مال کا جانا، جان کا جانا، ثمرات کا جانا، ظاہری پونجی کا لٹ جانا، جتنی آزمائشیں بھی اللہ کی ہیں کربلا میں وہ ساری جمع ہیں، سبحان اللہ۔ مگر ان تمام آزمائشوں اور ابتلاؤں میں حسین اپنے کمال پر کامیابی سے کام، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، حسین وہ ہستی ہے جسے ان کندھوں پر سواری کا شرف ملا جن کندھوں پر کسی کو یہ شرف نہیں ملا۔ بیٹا حسین ہے تو سوارے دوش مصطفیٰ ہے، اور باپ علی ہے تو وہ بھی سوارے دوش مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث آپ کو پتا ہے، آپ نے روایت کی، سیدنا عمر فاروق کی حدیث آپ کو پتا ہے، آپ نے روایت کی، فرماتے رأیت بعینایا وسمعت باذنایا، میں نے اپنی آنکھوں سے، ننگی آنکھ سے دیکھا اور اپنے کان سے سنا۔ حضور تشریف فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے انگلی پکڑی حسین کی اور حسین کی انگلی پکڑ کے فرمایا رکب یا حسین، رکب یا حسین، رکب یا حسین۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا گیا، حضور انگلی سے کہتے کہ میرے اوپر چڑھا، میرے اوپر چڑھا، میرے اوپر چڑھا، خود حضور تشریف فرما ہو گئے، لیٹ گئے،
حسین نے قدموں سے چڑھنا شروع کیا. چڑھتے چڑھتے حسین سیڑھیاں چڑھتا گیا. وہ اس بارگاہ کی جہاں پہ رسالت کا اہتمام ہوتا ہے, جو ختم نبوت کا تاجدار ہے, جس کے سینے میں قرآن وہی بن کے نازل ہوتا ہے. کون سا قرآن؟ یہ قرآن جو ہم لفظوں میں پڑھتے ہیں, یہ نہیں, لفظوں والا نہیں, نقطوں والا نہیں, یہ نقوش والا نہیں قرآن. وہ قرآن اصلاً جو اللہ کی صفت ہے, کلام نفسی, وہ کلام جس سینے پر اترا, جس میں موجود رہا, جس میں جمع رہا, جس میں مستقر رہا, جس میں مجتبی رہا, وہ سینے والا قرآن ہے. اور حسین کے پاؤں ہے اس سینے پر. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کیا کمال ہے؟ حسین کے پاؤں اس سینے پر. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو پھر آقا سرور کائنات کے سینے پر پہلے کھیلتے رہے, پھر حسین کو قریب کیا, میرے آقا نے اپنی کوثر والی زبان حسین کے منہ میں ڈالی, پھر حسین کی زبان کو خود چوسا, کندھے پر سواری کی تو حسین زلفوں کو پکڑتا ہے, کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو, میری سواری ہے. تو یہ کائنات کا ایک واحد انسان ہے جس نے حضور کے کندھے پر بھی بیٹھنا, سینے پر کھیلنا, زبان کو چوسنا, زلفوں کو سواری کی طرح لگامے بنانا. یہ آقا کی بارگاہ اتنی بڑی ہے, ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے, مگر جب حسین کی بات ہوگی تو کہنا پڑے گا نا. آپ کو پتا ہے حضور نے پوچھا حسین بتاؤ تمہارے لیے میں کیا کروں؟ کہا حضور آج میری خوشی کا دن ہے, میں خوش ہوں, مجھ چاہتا ہوں آپ میری سواری بنے, میں آپ کے اوپر سوار ہو جاؤں. آقا صدر کائنات نے پہلے ہاتھ رکھے, پھر اپنے کچلے رکھے, پوری سواری بنے اور حسین کو اوپر سوار کیا. تو گویا اتنے لاڈ اور پیار اور نام میں پلنے والا حسین. باپ میں نے بتایا نا علی ہے, اور حضرت علی کو بھی حضور نے کندھوں پہ بٹھایا. آپ کو پتا ہے جب بت توڑنے تھے نا, مکہ فتح ہو گیا, بت توڑنے تھے, خانہ کعبہ میں بت نصب تھے. بت جب توڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, نیچے والے بت توڑے, توڑتے گئے سارے بت ٹوٹ گئے. جب سارے نیچے والے بت توڑ دیے خود آقا سرور کائنات نے, تو اب بلایا علی کو, علی آؤ وہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ, اوپر والے بت سارے تم توڑ. اب وہ حضرت علی ہے نا, عام انسان تو ہے نہیں. کہا حضور یہ اجازت ہو تو بات پوچھو. فرما پوچھ. کہا حضور بات یہ ہے, نیچے والے بت سارے آپ نے توڑے ہیں, اوپر والے آپ کیوں نہیں توڑ رہے؟ کہا علی اس لیے نہیں توڑ رہا کہ ان بتوں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا. تم میرے کندھوں پہ سوار ہو کے تو میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا, تم کندھوں پہ سوار ہو جاؤ گے تمہارا ہاتھ پہنچے گا, تم توڑ دو. بات کی سمجھ آ گئی نا؟ دنیا کائنات کا اگر ہم میں سے کوئی بھی ہوتا, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ہم آتے جی بات تو بڑی خوبصورت ہے, بات تو ٹھیک ہے. اچھا اب جب یہ بات کی تو حضرت علی نے کہا حضور میرا دل مطمئن نہیں ہوا ہے, آپ نے جو کچھ فرمایا ہے مجھے اور وضاحت چاہیے. کہا علی کیوں مطمئن نہیں ہوا؟ کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ جن پتھروں تک نہیں پہنچتا, علی کا ہاتھ ان پتھروں تک پہنچ سکتا ہے, اور میں یہ سمجھ کر کے نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا میں توڑتا ہوں, یہ علی نہیں مان سکتا. یہ علی نہیں مان سکتا. علی بول رہا ہے, شرع علم کا دروازہ بول رہا ہے نا. کہا علی ٹھیک ہے, بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو, مگر دلیل سے بات کرو نا. کیسے نہیں ہاتھ پہنچتا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, میرا ہاتھ نہیں پہنچتا, تم اوپر چڑھ جاؤ, ہاتھ پہنچا کے بت توڑ دو. علی نے کہا حضور اس لیے میں نہیں مانتا, میں نے زمین پر کھڑے ہو کر اس ہاتھ کے اشارے سے دیکھا ہے. کیسے سمجھوں کہ یہاں تک ہاتھ پہنچتا؟ میں نے اسی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹتے دیکھا ہے. علی کیسے مانگے یہاں تک نہیں پہنچتا؟ اسی اشارہ ابرو پر درخت کو جڑوں سمیت آپ کے پاس آتے دیکھا ہے, میں کیسے کہوں یہاں تک نہیں جاتا؟ میں نے اسی پاک بارگاہ میں پتھروں کو سلام کرتے دیکھا ہے, شجر کو کلام کرتے دیکھا ہے, حجر کو آتے دیکھا ہے, حجر اسود کو بارگاہ کے بوسے لیتے دیکھا ہے. علی کیسے مانے یہاں تک؟ تیرے نال اشارے انگلی تے چند ٹوٹے ہو جڑتا ہے, سنیا تیرا حکم ہوئے تے پتھرا بولتا شعور آ جاتا. نعرہ تکبیر.
رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان کربلا، آکے چانوں اترا اتروندا پھر توڑ کے جوڑ دکھا دیندا وہاں میں ان کر دیا مٹھیاں وچ مومن ماں پتھراں کولوں کڈھا مڈڑی مائی دی کڈڑی چاس تے توڑ منزل مقصود پہنچا دیندا نوری جسم والا پاک اسم والا پتھر جھلتا نالے دعا دیندا حضور آپ کے کہنے پر تو ڈوبا ہوا سورج پلٹتا ہے، چمکتا ہوا چاند ٹکڑے ہوتا ہے، علی کیسے مانے یہاں تک نہیں پہنچتا؟ حضور نے فرمایا علی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بات سننے والی علی حسین کا باپ ہے نا،